بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ پچھلی کہانی آپ نے سنی پڑھی دیکھی، اس کو مزہ آیا، اس کو پڑھنے میں بہت مزے کی کہانی تھی اور بہت انفارمیٹیو تھی۔ اب آگے شروع کرنے سے پہلے آپ کو دھیان کرا دوں کہ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اب اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے بتایا کہ بچوں کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے 4 حروف ہوتے ہیں اور ان کو ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو توڑ جوڑ کرنے سے یہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، نیو یارک، یہ لفظ کیا ہے؟ نیو یارک۔ نیو، اب یہ نون اور چھوٹی یہ واؤ، یہ یا رے کاف، نیو یارک، یہ کیا بن گیا؟ نیو یارک۔ اس کو دیکھیں، اس کی اسپیلنگ انہوں نے علیحدہ کرتی ہیں، سارے لفظ کو علیحدہ کر کے اب ایک اکٹھا لفظ نیو یارک بن گیا۔ بظاہر، بے زویل ظاہر، بظاہر کیا بنا؟ بظاہر۔ خطاط، خطاط، یہ کیا بن گیا؟ خطاط۔ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے لکھ دینا ہے۔ عبارات، یہ کیا؟ عبارات۔ اس کو ہم نے جب اس کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو سارا لفظ صحیح ہو جاتا ہے۔ معلوماتی، یہ کیا ہوگا؟ معلوماتی۔ اس کو انہوں نے جوڑ توڑ کیے، اس کو آپ نے اکٹھے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو یہ صحیح لفظ بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے، نیچے دیے جملے میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھر لی۔ اب یہ حامی بھر لی کا صحیح جو مطلب ہے وہ کون سا ہوگا؟ رضامندی ظاہر کی، مہارت حاصل کی، خواہش ظاہر کی۔ حامی بھر لی یعنی رضامندی ظاہر کی، یہ رضامندی کے گرد آپ نے دائرہ لگا دینا۔ اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اردو کا کچھ حروف یعنی دیکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لکھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں۔ سننے میں بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، لکھنے میں تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، نہ دیکھنے میں ہوتے ہیں، سننے میں، اس لیے یہ سننے میں آ جائے گا، جیسے کاف اور کاف۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں۔ خطاطی کا مطلب کیا ہوگا؟ تصاویر بنانا، خوبصورت لکھائی، پینٹ کرنا۔ پینٹ کرتے یعنی اس کا مطلب خوبصورت لکھائی، یعنی خطاطی کرنا، خوبصورت انداز میں لکھنا۔ ایرک کو چچا کی لکھی عبارات پسند آئے۔ اب عبارات کیا چیز تھی؟ سوال ہے، کتاب ہے، تحریریں ہیں۔ تحریریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تحریریں، عبارات جو بھی انہوں نے تحریر کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اب معلوماتی کیا چیز ہوگی؟ خوبصورت، بے رنگ برنگی اور علم دینے والی۔ تو اس کی یہ ہے معلوماتی، علم دینے والی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علم دینے والی۔ ان الفاظ کے جملے بنائے۔ حامی بھرنا، حامی بھرنا یعنی دانیال نے ایرک کو کہانیاں سنانے کی حامی بھر لی۔ بظاہر کاف اور کاف ایک آواز کی سنائی دیتی ہے۔ خطاطی، دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔ عبارات، وہ بہت خوبصورت عبارات لکھتے تھے۔ معلوماتی، انہوں نے بہت سی معلوماتی عبارات تحریر کی۔ زبان، ہمیں اپنی زبان پر عبور حاصل ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ہم آپ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں ان کو اچھی طرح سے آنا چاہیے، اس کو سمجھنا، لکھنا، سننا۔ ان سوالات کے جواب۔ دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ دانیال نے سب سے پہلے تو چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ اردو کے حروف تہجی کی کیا تعداد ہے؟ 38۔ 30 اور 8، 38 یعنی 38۔ آگے دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ خطاطی، دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ایرک کون سے 2 الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ ایرک کھانا کو کہانا استعمال کرتا تھا۔ کھانا کو کہانا، یہ آپ نے کہانی میں بھی اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ان سارے سوالات کو دیکھ لینا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ان کا جواب لکھنا ہے۔ کچھ الفاظ کے آخر میں ہے ہٹا کر الف تے لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلاً
مطالبہ کی جمع ہے مطالبات، اس طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں۔ اب یہ دیکھیں اعلیٰ، اس کی ہم نے یہ ہٹا دی تو آلات بن جائیں گے، الف سے لگایا گیا تو آلات کیا بن جائے گی؟ آلات۔ تجربہ، اس کی بھی بے کے ساتھ جو چھٹی ہے اس کو ہٹا کے ہم نے الف سے لگانا، تجربات کیا بن جائیں گے؟ تجربات۔ واقعہ، اس کا بھی یہ ہٹا کے الف سے واقعات کیا بن جائیں گے؟ واقعات۔ خطرہ، اس کی بھی ہٹا کے الف سے لکھیں گے تو خطرات کیا بن جائے گا؟ خطرات۔ یہ اب آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پرندے کی کیا ہے؟ فریاد، پرندے کی فریاد۔ اب یہ ایک نظم ہے، اس کو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہوا۔ چہانا، قفس، صدائیں، رہائی، دکھڑا۔ چہچہانا یعنی وہ اڑتے پھرنا خوشی کے ساتھ ادھر ادھر، قفس ہوتا ہے قید، صدائیں آوازیں، رہائی آزادی، دکھڑا اپنا غم بیان کرنا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اب یہ بچہ ایک طوطے کی کہانی ہے جو کہ اس کو پکڑ کے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے اپنی رہائی پہ یعنی اپنی اس میں بیٹھا ہوا ہے، قید ہو کے بیٹھا ہے تو بہت غمگین ہے اور بڑا غم کے ساتھ اس کو اپنا پرانا زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ گزرا ہوا کون سا زمانہ؟ جس میں وہ باہر گھوما پھرتا تھا آزادی سے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو بھاگو دوڑو، کوئی کسی کی بندش نہیں تھی۔ وہ باغ کی بہاریں، جو باغوں میں بہت خوبصورت بہار یعنی رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ سب کا چہچہانا۔ پرندے جب صبح صبح اٹھ کے خوشی سے چہچہاتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر کر رہا تھا، کوئی کھا رہا ہے کوئی اڑ رہا ہے کوئی نیچے دیکھ رہا ہے۔ آزادیاں کہاں وہ اپنے گھونسلے کی، یعنی جو اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں رہتا تھا تو اس کو ہر طرح کی آزادیاں تھیں، وہ کہتا اب وہ کہاں گئی، اب میرے پاس نہیں ہے، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، یعنی جب میرا دل چاہتا تھا میں آ جاتا، جب دل چاہتا تھا میں چلے جاتا، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، میرے اس قید میں مجھے وہ ساری خوبصورت آوازیں نہیں آتی، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ وہ کہتا اگر اس کو خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میرے اپنے بس میں ہوتی تو میں اس قید سے رہائی حاصل کر سکتا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں میں غم سے نہ مر نہ جاؤں، آزاد مجھ کو کر دے اور قید کرنے والے، میں بے زبان قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اب یہاں پہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ میں بہت ہی بد نصیب ہوں، بڑی بری قسمت والا ہوں کہ میں اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہوں، یعنی اپنے گھر کو بہت یاد کر رہا ہوں، میرے سارے ساتھی جو ہیں وہ اپنے ملک میں وطن میں اپنے جگہ پہ وہاں پہ پھر رہے ہیں آزادی کے ساتھ، اور میں یہاں پہ قید ہو کے پڑا ہوا۔ بہار بھی آ رہی ہے، کلیاں پھول بھی ہنس رہے ہیں، سارا کچھ دنیا کے ویسے نظام چل رہا ہے، لیکن میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں کیونکہ میں قید ہو چکا ہوں اور میں یہ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، یعنی یہ جو میں مجھے قید کیا ہوا ہے، یا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں اس کو اپنا کام کسے بیان کروں، ڈر ہے اس کو، یہ ڈر ہے کہ میں اسی قید میں اسی غم سے نہ مر جاؤں، آزاد مجھ کو کر دے۔ وہ اب دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں مجھ کو آزاد کر دے، قید کرنے والے کو کہتا ہے کہ مجھ کو اب یہاں سے آزاد کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں بے زباں ہوں، یعنی میری بے زباں میں بول نہیں سکتا، قیدی ہوں، تو چھوڑ کر دعا لے، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تیرے ساتھ تجھے دعا دے سکتا ہوں، دعا سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ چلے